ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، my name is حافظہ اسماء عبدالرحمن، daughter of عبدالرحمن، سٹی گجرانوالہ اور کلام جو میں ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کروں گی وہ ہے جناب محترم محسن نقوی صاحب کا۔ کہیں بارش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو خورشید تیری راہ میں بھٹکتا جگنو ماہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے، ماہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے، الہام کی رمجھم سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی،
زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بے کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ حافظہ اسماء عبدالرحمن صاحبہ کا کلام سنا ہے، اور یہ ایسا کلام ہے سید ذبیح مسعود شاہ صاحب نے جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھا ہے۔ تو اس میں بہت ہی جو ہے وہ رچاؤ والی ویریشنز لگائی جا سکتی تھی، جو جگہ آپ نے لگائیں وہ میں نے نہیں سنی، مطلب وہ آپ کی خود ساختہ جگہیں تو ہیں لیکن وہ بھلی نہیں لگیں کانوں کو، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ آپ نے جو آپ کا نیچرل انداز ہے پڑھنے کا، اس سے ہٹ کے آپ نے ان نیچرل وائس میں سے پڑھا ہے، یہ مجھے بھی ایسے لگا ہے، اور یقیناً میرے جو محترم ججز ہیں وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے کہ آپ نے جیسے ایک جو ہے وہ بناوٹی آواز میں سے پڑھنے کی کوشش کی، اور اپنی نیچرل جو آپ کا جو نیچرل وائس ہے جس طرح سے آپ نے پچھلے راؤنڈ میں پڑھا تھا، یہ اس سے بالکل ہی مختلف آپ نے پڑھنے کی کوشش کی۔ اگر یہ میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے گلے سے ہی اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری لینگویج میں سے کہا جائے تو جو آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے وہ ایک مضبوط آواز تصور کی جاتی ہے، لیکن آپ نے اس میں جو ہے وہ اپنی جو قدرتی آپ کی جو آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس کا استعمال نہیں کیا، یہ میرا ماننا ہے۔ دوسرا انترا جب آپ ویسے زیادہ میرا یہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے، یہ آپ کے مقابلے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مقطع پڑھتی ہیں اس میں بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہوتا، جبکہ یہ شعر بھی، یا پھر آپ یہ شعر پڑھتی آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، کلیوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ تو اوورآل پڑھنے میں آپ کے جو غلطیاں سی ان کی نشاندہی۔ ہاں ایک اور چیز کہ سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا بخشش، یہ جگہ زبیب صاحب نے کہی ہے، اور اسی انداز میں وہ آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند اور خوبصورت انداز میں بھی کہا۔ تو درخواست یہ ہے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آپ اگر کلام پڑھنے سے پہلے جن ثنا خان نے اس کلام کو پڑھا ہے
یا جو آپ سلیکٹ کریں، جس نے بھی یہ پڑھا ہو اس کو اچھے طریقے سے آپ سن لیں تو پھر پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور ہمیں سننے میں بھی مزہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں برکتیں نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ حافظہ اسماء عبد الرحمن صاحبہ کا کلام جناب محسن نقوی صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی مشہور اور معروف کلام ہے۔ اس کو شاہ صاحب نے زبیب شاہ صاحب نے بہت ہی بطریقہ احسن پڑھا ہے۔ بہت ساری نشاندہیاں کامران نے فرما دی ہیں۔ اس پرفارمنس کو اپنے تئیں اس قدر قابل تحسین پرفارمنس نہیں سمجھتا، کیونکہ سر کے بہت سارے مسائل رہے ہیں۔ دیکھیں، الہام کی رنجم کہے بخشش کی گھٹا ہے، آپ نے اس کو بہت ہی عجیب طریقے سے چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رنجم۔ مطلب میں نے ایک مثال دی ہے، اور جو انترا آپ نے پڑھا ہے وہ انتہائی غلط پڑھا ہے۔ خورشید تیرے راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، یہ جو جگنو یہ اس انترے کی جان ہے، اور جب چھوڑا جگنو ایسے آپ کو چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور مہتاب جو ہے تیری راہ وہ شعر ہے۔ نقش کف پا جو آپ نے پڑھے، نقش کف پا ہے، آپ نے کف پا ہے بہت سمپل سا چھوڑ دیا۔ اور بھی کافی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو اگر میں نشاندہی کروں اسکیل سے بھی بہت دفعہ ہٹی ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے وہ سنبھالا ہے کلام کو، اور اسکیل بھی ایک ہاف نوٹ نیچے رکھا ہوا تھا، جس سے یہ نوٹ جو ہے وہ واضح نہیں لگ پایا۔ تو بہت ہی غلطیاں ہیں کلام میں بھی، اور مزید کامران نے بہت ساری باتیں ڈسکس کر دی ہیں۔ دوسرے اندر پہ انہوں نے بات کی ہے تیرا حبشی، یہ بھی تھا تیرا حبشی، یہ بھی جو ہے وہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی کے ضمن میں آپ پڑھ سکتی تھی، لیکن اوورال بہت زیادہ مسٹیکس ہیں۔ اور حافظہ اسماء عبد الرحمن صاحبہ کے حوالے سے جو کامران نے فرمایا کہ جو ان کا نیچرل انداز ہے نعت پڑھنے کا، بالکل یہ اپنے اس انداز سے نہیں پڑھ پائیں جیسے کسی کا انداز اڈاپٹ کر کے اور نعت پڑھی ہے، وہ سیم جو ہے وہ لگا ہے۔ جو ان کا نیچرل انداز ہے نعت پڑھنے کا، جیسے پچھلے راؤنڈ میں یہ پڑھی ہیں، اگر ویسے پڑھتی تو بہت خوبصورت پڑھتی۔ تو میں بھی کامران کے اس نقطے سے متفق ہوں۔ السلام علیکم۔ حافظہ اسماء عبد الرحمن، سلیکشن آف کلام بہت خوبصورت ہے، لیکن آئی بلیو کہ اس کے کمپوزیشن کو ہینڈل کرنا کافی مشکل رہا۔ ایک تو بالکل آئی آلسو اگری کہ آپ کی جو گلے سے نکلنے والی آواز ہے، اور وہ بھی ایک سپریسڈ وائس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے پڑھا اس سارے کلام کو، اور کچھ جگہ باقاعدہ جو ہے وہ سر سے ہٹ گئیں۔ یہ دل کا نگر ہے، یہ اتنا والا فریز، اس میں سر والا مسئلہ آیا بہت زیادہ، اور آپ کے پیک کے سر سر ثاقب نے بہت اچھے سے ان کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا۔ وہ تو بالکل وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں تھے، اس طرح سے ٹھیک نہیں لگے، اور اس کا ٹیمپو اتنا سلو رکھا آپ نے، یہ بہت زیادہ سلو لگا مجھے۔ تھوڑا سا اس کو کمپیریٹیولی آپ کو بیلنسڈ رکھنا چاہیے تھا، اور بیس کے نوٹس میں پرابلم آنا اور یہ سب چیزیں، یہ میجر ایشوز ہیں۔ آپ
انشاءاللہ اس کمپوزیشن کو مزید سن کے اس کے ساتھ پریکٹس کریں تو ضرور امپروومنٹ آئے گی. PATF, leading towards independence.